رب کا قرآن ہے۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ ہوا ان کے تابع ایک مہینے کا سفر صبح کرنے والے، ایک مہینے کا سفر شام کو کرنے والے، ایک مرتبہ سفر فرما رہے ہیں، تخت پہ وزیر بھی ساتھ ہے، مشیر بھی ساتھ ہے، آپ کے ساتھ جنات کی فوج بھی ہے، انسانوں کی فوج بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک بستی میں پہنچے، ایک محلے میں پہنچے، ایک شہر میں پہنچے، ایک علاقے میں پہنچے، ایک ملک میں پہنچے، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا رک گئی، آپ خیر سے نیچے آئے، آپ نے فرمایا یارو ذرا پیدل چل کر سیر کرتے ہیں۔ اللہ وہ بستی کون سی، وہ محلہ کون سا، وہ گاؤں کون سا، وہ شہر کون سا؟ اللہ کا قرآن فرماتا اذا اتوا على واد النمل، چونٹیوں کی بستی، چونٹیوں کا محلہ، چونٹیوں کا شہر ہے، چونٹیوں کا ملک ہے، چونٹیاں کیڑیوں کا علاقہ ہے، آپ خیر سے چلنے لگے ہیں، ادھر سے چونٹی کی جو سردار ہے، کیڑیوں کی جو سردار ہے، اس کی نظر بڑی ہے، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، کہنے لگی او چونٹیاں، او کیڑیاں، جلدی کرو، جلدی کرو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چھوٹی سی مخلوق ہو، پاؤں کے نیچے آ کے مر جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی، نسلیں مک جائیں گی۔ خیال کرنا پیغمبر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، مجبوری ہے، زندہ پیغمبر موجود ہے، تم چھوٹی سی مخلوق ہو، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، پاؤں کے نیچے آ کے مر جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی، لا علمی میں یہ سارا کام ہو جائے گا، جلدی کرو، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے یہی آواز اٹھائی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سنائی، آپ قریب آئے، لشکر کو حکم دیا، لشکر روکیا، آپ نے اس چونٹی کو حکمن بلایا، آپ نے فرمایا چونٹی بتا کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے سونا میں تو اپنی برادری سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بتانا تو نے کہا کیا تھا؟ کہتی ہے سونا میں نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
وهم لا يشعرون۔ اور چونٹیاں جلدی کرو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چھوٹی سی مخلوق ہو، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی، پاؤں کے نیچے آنکھیں مر جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی، تمہاری نسلیں بھی مک جائیں گی، جلدی کرو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چونٹی میں بھی رات دن یہی دعوت دیتا ہوں، اور کائنات والو ہر وقت ہر ایک کی ہر حالت کو صرف دیکھنے والا ہے تو اکیلا اللہ، ہر وقت ہر ایک کی ہر بات کو سننے والا ہے تو اکیلا اللہ، جس کی صفت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور چونٹی رات دن میں یہی تعلیم دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، چونٹی نبی کو اللہ کی توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ چونٹی تیری بات اللہ نے مجھے دور سے سنائی، بڑی پیاری لگی ہے، اس لیے میں نے پھر تجھ سے سنی ہے۔ چونٹی اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، اگر بادشاہ کو کوئی اچھی خبر سنائے بادشاہ اسے انعام دیتا ہے، مجھ سے انعام مانگ میں انعام دو۔ چونٹی خاموش کری ہے، آپ نے پھر اصرار کیا، پھر حکم دیا، پھر فرمایا اور چونٹی مانگنا۔ چونٹی کہتی ہے سونا لا اسأل منک شیئا، اور سونا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، آپ سے کچھ نہیں مانگتی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چونٹی جانتی بھی ہے میں کون ہوں، میں شہنشاہ ہوں، انسانوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، پرند چرند کی زبان سننے والا، سمجھنے والا، بولنے والا۔ میرا دل کرتا ہے کوئی سوال تو کرنا، کوئی چیز تو مانگنا۔ چونٹی کہتی ہے سونا میں جانتی ہوں آپ اپنے دور میں عظیم سے عظیم تر ہیں، میں اپنے دور میں حقیر سے حقیر تر ہوں، میں جانتی ہوں سمجھتی ہوں آپ جیسے شہنشاہ کے ساتھ مجھے حقیر کی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ سونا پر میرا دل ہے لا اسأل منک شیئا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتی۔ آپ نے فرمایا وقت کی قلت کی وجہ سے ساری باتیں چھوڑ کے اختصار نرد کرنے لگا ہوں۔ جس وقت آپ نے بار بار اصرار فرمایا اللہ نے چونٹی کو قوت گویائی دی، ذہانت دی، بصیرت دی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگی وَسُوَالٌ مِّنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، اگر بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ سے بخل نہیں کرنا۔ کہتی ہے سونا وَسُوَالٌ مِّنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، سونا تو مانگے اللہ سے، میں مانگوں تجھ سے، مجھے زیب نہیں دیتا۔ چونٹی کا عقیدہ جو عاجز ہو اس سے سوال،
تے نام نہاد مسلمان نہ قبر چھوڑے نہ مزار چھوڑے نہ دربار چھوڑے نہ جھنڈی چھوڑے نہ کنڈی چھوڑے نہ اونچا پہاڑ چھوڑے نہ نیوی جگہ چھوڑے اللہ فرماتے ہیں کائنات والو انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید میرے دروازے پر آؤ منگتے بن کے آؤ فقیر بن کے آؤ پینے بن کے آؤ ہاتھ پھیلا کے آؤ دامن بچھا کے آؤ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان کی آنکھوں سے آنسو فرمایا چونٹی مجھے پتا نہیں تیری میری ملاقات میں میرے اللہ نے راز کون سے رکھے ہیں میں بڑا شاہی ٹھاٹ کے ساتھ آ رہا تھا اور چونٹی سب کچھ مجھے میرے مالک نے دیا ہے یہ عروج و نزول کی کیفیت بنانے والا اللہ عزت و ذلتوں کا مالک اکیلا اللہ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فرمایا چونٹی کوئی سوال کر کوئی چیز مانگ سارا لشکر انتظار میں کھڑا ہے عقیدہ یہی ہے سمجھا یہی راہوں سب کچھ کرنے والا دینے والا اکیلا اللہ ہے چونٹی کو اللہ نے قوت گویائی دی ذہانت دی بصیرت دی بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتی ہے سونا اگر آپ بار بار اصرار فرماتے ہو دو سوال کرو گی پریشان کے کرو گی اللہ کا قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا مسکرائے فرمایا مانگ چونٹی کیا مانگتی ہے چونٹی کہتی ہے سونا زد فی حیاتی میرا پہلا سوال ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے دنیا میں زیادہ جی لو زندگی کی خاطر سب کچھ کرتا ہے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں اور سونا سلیمان اگر آپ کے بس میں ہے آپ کی طاقت میں ہے آپ کو اللہ نے اگر قوت دی ہے قدرت دی ہے اللہ نے جتنے سانس میرے لکھے ہیں زندگی کے مہینہ نہیں ہفتہ نہیں دن نہیں گھڑی نہیں منٹ نہیں کوئی 2 یا 3 سانس صرف اوپر بڑھا دیجئے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا چونٹی میں تیری زندگی کیسے بڑھاؤں میں تو اپنی زندگی بڑھانے اور گھٹانے کے قادر نہیں جو سانس میرا اندر ہوگا اندر رہ جائے گا جو بغیر ہوگا بغیر رہ جائے گا فرمایا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين آپ نے فرمایا چونٹی دوسرا سوال کر کہتی ہے سونا پہلا میرا پورا نہیں ہوا لہٰذا میں دوسرا نہیں کرتی آپ نے فرمایا وعدہ کیا ہے سوال کر پر کرنا آسان چونٹی کہتی ہے سونا دوسرا سوال ہے میرا ضد فی قوتی ہر آدمی کوشش کرتا ہے مال کٹھا کر لو جائیداد کٹھی کر لو بینک بیلنس بنا لو گندم کا سیزن ہے دانے کٹھے کر لو اور سونا سلیمان اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو طاقت دی ہے زیادہ نہیں صرف 2 یا 3 لقمے میرے اللہ نے جو میرے کھاتے میں رزق لکھا ہے
دو یا تین لقموں پر بڑھا دیجئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا چونٹی میں تیرا رزق کیسے بڑھاؤں؟ میں تو اپنا رزق بڑھانے اور گھٹانے کے قادر نہیں. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.